اب آپ ذرا تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے منیم صاحب، یہاں اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ جو یہاں کی بالکل مادیت گزیدہ زمین پر حقیقی تصوف اور صوفیہ کی تعلیمات کو زندہ کرنے کا جو کام کر رہے ہیں ہم، یہ ایک فار دا لیک آف اے بیٹر ٹرم تھوڑی سی انقلابی تحریک کے لیے جو ہم نے عزم اٹھایا ہے، یہ یہاں کے ماحول اور مزاج کے اعتبار سے ایک دشوار ترین کام ہے، اور لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اس کے توسط سے اس تحریک کے لیے کچھ رہنمائی کیجیے گا اور ہمیں حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور یہ بتائیے کہ ہم کس طرح اس کام میں یہاں پہ لگیں اور ہمارے کیا کیا گولز اینڈ آبجیکٹو ہونے چاہیے۔ جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ دراصل تمام انبیاء کی بعثت اسی علاقے میں ہوئی ہے جہاں سب سے زیادہ گمراہی رہی، سب سے زیادہ ظلم و بربریت رہی ہے، سب سے زیادہ لا علمی رہی ہے، سب سے زیادہ لاپرواہی رہی ہے، سب سے زیادہ شرک کفر کا معاملہ جہاں رہا وہی نبی آئے۔ اولیاء کے لیے بھی وہی جگہ منتخب کی جاتی ہے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ شہر میں اسپتال کھولنا کمانے کا سبب بنتا ہے، گاؤں میں اسپتال کھولنا گاؤں کی ضرورت کو پورا کرنے کا معاملہ ہو۔ شہر کا اسپتال ڈاکٹر اپنی ضرورت سے کھولتا ہے، شہر کا اسپتال ڈاکٹر کمانے کے لیے کھولتا ہے، گاؤں کا اسپتال ڈاکٹر گاؤں کی خدمت کے لیے کھولتا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ اس مادی دنیا میں آپ نے خانقاہ آپ کے ذریعے اللہ نے کام کرائی۔ مادیت کو زیادہ ضرورت ہے، مادیت سے پریشان آ چکی ہے، مادیت نشہ کر کے پریشان ہے کہ اب تو ہم نشے کے ایڈکٹ ہو گئے، اس ایڈکشن سے کیسے ہم باہر نکلیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مادیت اب پوری دنیا میں گھوم کے سکون کھوج رہی ہے، وہ کبھی دیر میں جاتی ہے، کبھی حرم میں جاتی ہے، سکون کی تلاش میں مادیت سے یا مادیت زدہ لوگ سکون کی تلاش میں لگے ہو۔ آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کی انجمن کہ آپ مادیت کی راجدھانی میں روحانیت کا مرکز کھول رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کے طریقے، صوفیوں کا انداز، اس سے مادیت زدہ لوگوں کو بہت جلد روحانیت کی طرف لے آئیں گے۔ ان کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی دنیا کے لوگ، مذہبی پہچان کے لوگ ہمیں حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، ہم کو غلیظ سمجھتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو یہ احساس دلائیے کہ ہم کبھی تم کو غلیظ نہیں سمجھتے، ہم کبھی تم کو خراب نہیں سمجھتے، ہم تو اس خرابی سے تم کو نکال کے باہر لانا چاہتے ہیں جس خرابی میں تم نادانی میں چلے گئے ہو، اور تم زیادہ اس بات کے قابل ہو کہ تم پر کام کیا جائے اور تمہارے منہ ناک دھلائے جائے۔ اس لیے کہ نبی کا کام ہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی آئے ہیں حکم سنانے، ستھرا بنانے، صاف کرنے، ڈسپلن سکھانے، لباس درست کرنے، کھانا پینا درست کرنے، سوچ درست کرنے، جینے کا سلیقہ سکھانے، محبت سکھانے اور کتاب و حکمت سکھانے۔ تو آپ اپنے کام کو شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ اس میں برکت دے۔ خوب گلے لگائیے، گمراہوں کو گلے لگائیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ جس نیکی کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں وہ گمراہی سے زیادہ ہم کو محبت دیں گے، اور یہ ہم سے سب سے زیادہ یہ میرے ہمدرد ہیں، میرے ویل وشر ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ ہم کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، یہ ہم کو کبھی غلیظ نہیں سمجھتے۔ یہی وہ احساس ہے جو نبی دینا چاہتے ہیں۔ نبی یہ کہتے ہیں التائب کمن لا ذنب اللہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاؤ، گناہ کو یاد مت کرو، گناہ کو بھول جاؤ۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں ایک مادیت زدہ ایک گناہ میں دن رات ڈوبا ہوا نیکی کی طرف آتا ہے، اور ایک دن وہ خود مرید سے مراد بنتا ہے اور مرشد بن کے آتا ہے۔
یہ جتنے صحابہ ہیں ان میں سے 99% گناہ کی دنیا سے آئے تھے، شرک کی دنیا سے آئے تھے، کفر کے عادی تھے، ان کو حضور پاک علیہ السلام نے اس قدر محبت دی، اس قدر گلے لگایا، اس قدر ساتھ لیا کہ ایک دن یہی انسانیت کے، اسلام کے، اخوت کے، محبت کے، توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے علمبردار بنے۔ اسی پریکٹس کو دہرانا ہے آپ کو مبارک ہو ایسی جگہ مرکز کھولنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اتنی برکت دے کہ آپ بھی سیٹسفائیڈ ہوں اور جو آپ کے ساتھ آئے وہ بھی سیٹسفائیڈ۔